پتہ ہے ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم قدر کرنا اور کسی کے خلوص کو پہچاننا تب شروع کرتے ہیں جب وہ شخص ختم ہو گیا ہو، مر چکا ہو اندر سے، اور مرے ہوئے انسان کی قدر کی بھی تو کیا کی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے۔ بس ان کو راضی کر لیں، بس ان سے دوستی لگا لیں۔ اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والے ہیں، اللہ ہی دل کو سکون دینے والے ہیں۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر آئے، وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہوں اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہوں تو خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں۔ آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ خسارہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ اکبر۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے سکھ ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے آسمان سے سکھ برستے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے والے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ آسانیاں بانٹتے جائیں، نیکیاں کماتے جائیں۔ لفظ کسی بھی تعلق میں بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بڑے بڑے الفاظ بھی بے جان اور ایک چھوٹا سا عمل جاندار اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے ہر انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے۔ طائف کے پتھر بھی پڑتے ہیں اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں مکی دور پہلے آتا ہے اور کسی کی زندگی میں مدنی دور پہلے۔ قلب سلیم وہ ہے جو شرک، خیانت، کینہ، حسد، بخل اور تکبر سے پاک ہو۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے۔ ہمت کیجیے، ڈیلیٹ کیجیے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ انسانوں کے رویوں کو۔ گندگی پھیلانے کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے شیطانوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی ہے۔ تواتر سے وہ یہی کرتے چلے جاتے ہیں کہ کہیں بیعت ٹوٹنے نہ پائے۔ اور پھر اب ایسے مسلمان بھی میدان میں آ گئے ہیں کہ جو خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے لیے قرآن کی بجائے غیر مسلم فلاسفرز کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن تو انہیں صرف اس وقت یاد آتا ہے جب گناہ بخشوانے ہوں، جنت اور اس کی حوروں کی طلب محسوس ہو۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے کہ وہ ہمارا چرچا اللہ کے سامنے جا کر کریں۔ اللہ کو راضی کر لو، لوگوں کا کیا ہے، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔
ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں تو پھر تم مانگنا نہ چھوڑ دینا۔ یقین رکھنا، وسوسوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا، اللہ کن ضرور فرمائے گا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے۔ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے۔ تم یہ فکر نہ کرو کہ خوشحالی اور آسانی کیسے آئے گی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل مہیا کر دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بار جب آپ اپنے بدترین وقت سے تنہا گزر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کون رہتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعلقات بنانا ایک آرٹ ہے، لیکن بہت سے لوگ تعلقات خراب کرنے کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، اپنوں کو پرایا کر دینے میں ماہر۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس میٹیریل نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا، شیر جتنا بھی بھوکا ہوگا گھاس نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا یہ معیار نہیں۔ کسی کے جذبات اور احساسات سے کھیلنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ ایک جھوٹ بولنا اور 10 تالیاں بجنا ممکن ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ ایک پریشان کن سچ بولا جائے اور 8 تم پر الزام لگائیں اور 2 سوچیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے سوائے خود اللہ کے، اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے سوائے خود اللہ کے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ تمہیں جو کچھ اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کچھ برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب ہوتی ہے۔ کن سے فیکون کا، یقین سے محبت کا، زندگی سے موت کا، بکھرنے سے سنورنے کا، اندھیرے سے نکال کر روشنی دکھانے کا، دن کے ڈھلنے سے چڑھنے کا، خزاں سے بہار کا، شکست سے فتح کا، سب اختیار میرے اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو کیوں مایوس ہوتے ہو، پھر کیوں شکوے کرتے ہو؟ وہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، بس اس رب سے رابطہ قائم کرنے کی دیر ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کچھ بھی کر کے سکون نہیں ملتا، آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس رب کی یاد ہماری زندگی میں سانس کا کردار ادا کرتی ہے، اور سانس کے بغیر رہنا، زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔
دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکیلا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے مقدر میں اکیلا چمکتا چاند نہیں ہے تو یقین رکھو رب تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔